کوشش کی اور عالم کے سامنے کھڑے ہو کے مودی کو واضح طور پہ بچر آف گجرات کہا، پاکستان کے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا اس کو کوئی ڈر ہے، وہ جا کے کچھ نہیں کرے گا۔ بالکل غلط بات، حالات سے تنازع سے ہٹ کے، اس لیے میں نے کہا نا، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب نے وہاں پہ پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے وہاں اپنا خطاب بھی کیا، اور میرے خیال میں کچھ 3:15 ساڑھے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ پریس سٹارٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے پریس میں بھی آئے گی، آپ دیکھیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، اور وہاں پہ ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی آج یا کل چائنیز وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں۔ تو یہ اس طرح کے بریک تھروز ہوتے ہیں جو آپ ان فورمز کے اندر کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی ضرورتیں ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سے یہ قلم دان سنبھالا ہے، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے، یو این میں، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، مسلمان ملکوں کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ عمرانی حکومت جو ہے وہ تعلقات خراب کر گئی تھی، تعطل کا شکار کر گئی تھی، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ یہ کریڈٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور اسی سے توقع تھی اور ہے، اور یقیناً اسی کے شاخسانے ہیں کہ آج پاکستان کو باوجود بہت ساری مشکلات پہ ان کا بطور وزیر خارجہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹو ورڈز پاکستان کی اکنامک ریوائول۔ وہاں پہ جو وزارت خزانہ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے، خارجہ تجارت کے حوالے سے بڑی اہم ان کی پیش رفت ہے۔ اور یہ بھی بڑی واضح طور پہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ نہ تو یہ ہندوستان کی دعوت پہ تھا، نہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل مذاکرات کے لیے ہم نے کوئی گزارش کی ہے، نہ ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے، نہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مودی نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہے لہٰذا وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں بلاول صاحب مودی کو بچر آف گجرات کہنے کے بعد گئے ہیں، کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد گئے ہیں، اور الزام ہم پہ وہ لگا رہے ہیں کہ وہی مودی جب اپنے انتخابات میں کشمیر کے اوپر واضح اپنی پالیسی کہ میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کروں گا، وہ اپنا ایجنڈا لے کے چل رہا تھا، الیکشن مینیفیسٹو لے کے چل رہا تھا، اس میں مودی کی حکومت آنے کی دعائیں کرنے والے عمران خان کہ وہ آئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو، آج ہمیں تانے دے رہے ہیں، آج ہمارے اوپر ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہم تو ہر حال میں، یاد رکھیے، جب تک پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کا ایک شہری ہے، کشمیر کا مقدمہ پیچھے نہیں آئے گا، اور جب تک پیپلز پارٹی کا ایک بھی کارکن موجود ہے، ہم کشمیر کے مقدمے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت ہوئی استعمال کرتے رہیں گے۔ لیکن جب مودی نے جب دعائیں دی، عمران خان نے ان کے لیے دعائیں مانگی، اور دعائیں ان کی قبول ہو گئی، کیا کہوں، یا اس کے نتیجے میں وہ بن گئے، مودی وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا، تو اس کے بعد 1 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد ایوان میں کہا اور میں کیا کروں۔ وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کہ جی ویڈیو کانفرنس کر لینی چاہیے تھی۔ ویڈیو کانفرنس پہ آپ سائیڈ لائن ملاقاتیں کر لیتے ہیں، ویڈیو کانفرنسز بھی کی، اس سے پہلے بھی کی، جہاں جہاں ضروری ہیں وہاں کی، لیکن یہ فورمز کی اہمیت کے مطابق ہے کہ آپ فیصلے کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، اور فزیکل پریزنس کے ذریعے آپ پاکستان کا بہتر امیج، بہتر مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہی کام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے، کر رہے ہیں، اور جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، ہم نہیں، اب تو دنیا کہہ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا امیج اور خارجہ پالیسی کو اپنے ورثے کے مطابق آگے بڑھایا ہے، بہتر کیا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ چند گزارشات تھی، میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں
کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کر کے پاکستان کے مقدمے کو بہتر کیا جائے، چیئرمین صاحب پہ یا وزیر خارجہ پہ اعتراض اٹھاتے ہم پاکستان کے مقدمے کو اور پاکستان کے اوپر اعتراضات اٹھانے شروع ہو گئے ہیں، اور خلاف حقائق باتیں کر کے جتنے چاہیں سوشل میڈیا ٹرینڈ چلا لیں، حقیقتیں بدل تو نہیں جایا کرتی، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں نقش۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس سی او کانفرنس پہ جو کل بھی ہم نے بریف کیا تھا اور آج بھی یہ چیزیں ہیں، آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ دی، اس سے پہلے انہوں نے کل بائیلیٹرل میٹنگز بھی کی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور تنقید بھی ہوئی۔ ہمارے مخالفین یہ چاہتے ہیں، جیسے قاہرہ صاحب نے کہا، کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں، کیونکہ ان کے لیڈر تو اب ورک فرام ہوم کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں بیٹھ کے میں قوم سے خطاب کروں۔ کبھی ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بالٹی سر پہ رکھ کے آ جاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ قوم دعا کر رہی ہے کہ ان کی یہ بالٹی سے جان چھوٹے، کہ کب یہ بالٹی سے باہر نمودار ہوں گے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ نمودار ہے۔ بلاول صاحب ابھی جو ہے ہمارے فورن منسٹر صاحب 3:15 بجے وہاں پہ میڈیا سے بھی ٹاک کریں گے، اور آج رات جیسے ہی پہنچتے ہیں کراچی ایئرپورٹ، ان کی بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی کراچی ایئرپورٹ پہ وہ کر رہے ہیں، اور اپنے دورے سے جو ہے وہ قوم کو جو ہے اس پہ اعتماد میں لیں گے۔ بہت سی، جیسے قاہرہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے مودی کو للکار کے جب انہوں نے اس کو گجرات کے کسائی کا خطاب دیا، اس میں اگر کسی کو تکلیف ہوئی وہ آر ایس ایس کو ہوئی اور پی ٹی آئی کو ہوئی، اور آج بھی اگر وہاں پر انڈیا کے میڈیا ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی ترجمانی یہاں پر کون کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ آج اس ملک کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ڈی چوک پہ جو پہلے دھرنا دیا گیا تھا وہ چائنا کے صدر کے دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ آج 6 تاریخ کو پھر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان، افغانستان اور چائنا کے درمیان، اور اسی 6 تاریخ کو پھر عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں کال دی ہے یکجہتی منانے کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا۔ تو ان کو کیا ہو گیا ہے؟ عدالتیں لگی ہوئی ہیں، آج بھی عدالتیں لگی ہیں، کیسز ہو رہے ہیں، کیا یکجہتی؟ کس چیز کی یکجہتی؟ اور 6 تاریخ کیوں؟ تو یہ ہم سب کو اس پہ، اس قوم کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مخصوص ایجنڈا، وہ کون سا مخصوص ایجنڈا ہے جس پہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کام کر رہی ہے کہ پاکستان کو چائنا سے دور کیا جائے۔ پہلے ڈی چوک پہ، اور آج دوبارہ جب 6 تاریخ کو پاکستان میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے ہے، یہ جو چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں کریں۔ ہم نے تو دیکھیں، ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے جب وہ باہر جاتے ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ کی طرح جاتے ہیں، وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ نہیں لڑتے، وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کے رشیا کے ٹور کی بات جب آئی تو انہوں نے اون کیا ایز اے فارن منسٹر اپنے پرائم منسٹر کو۔ آج وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ، محترمہ شہید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، آصف علی زرداری صاحب کے نقش قدم چلتے ہوئے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کا، کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ ہر فورم پہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا ہو، چاہے وہ فلسطین کا ہو۔ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جہلے، ہر پارٹی کے لیڈر کا جو ہے یہ کیس ہے، ہر پاکستانی کا یہ کیس ہے، اور وہ ہم آخری حد تک لڑیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں، اس پہ بات کرنا یا مطلب ہے کہ ٹویٹر سے تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ میڈیا پہ آ جائیں جی یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا، بھائی یہ پاکستان کا کیس ہے۔ سیاست کے لیے بہت سے میدان پڑے، آپ آ کے ہمارے ساتھ سیاست کریں، ہم آپ کے ساتھ ہر فورم پہ سیاست کریں گے، لیکن جب پاکستان کی کیس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر نقوی صاحب، صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی والے اس دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی کا بیان آیا تھا شاہ محمود قریشی کا، اس نے اس دورے کو سنا، جبکہ پی ٹی آئی کے دیگر لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر رہنما اگر دورے کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور باقی لوگ ان کی جماعت کے اس کو تنقید کر رہے ہیں تو یہ کیسی سیاست ہے؟
یہی ہم گزارش کرتے رہتے ہیں. وہ ان کی پالیٹکس ہر وقت اس طرح ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح بہلایا جا سکتا ہے, چیزیں کس طرح ٹوسٹ کی جا سکتی ہیں, کس طرح یو ٹرن لیے جا سکتے ہیں. یہی ان کی سیاست کا ایک خاصہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کہی, اس کو اپریشیٹ کیا, اس کو جانا چاہیے. لیکن باقی جو ان کے خان صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کا موقف جو تھا جماعت کا, وہ شاہ محمود کے موقف سے بہت مختلف تھا. تو شاہ محمود صاحب نے اگر اچھی بات کہی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ بات کنڈی صاحب نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اب اس وقت کل جبکہ چائنیز جو وزیر خارجہ تشریف لا رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے لگے ہیں, تو اس وقت آپ میسیجز کیا دینا چاہتے ہیں احتجاج کر کے, اور کس بات کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی قوم کو سوچنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کیا ہم اداروں کے تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا عمران خان اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. آپ میسیج دے رہے ہیں, ذرا غور کیجئے. خان صاحب نے پلان دیا ہے کہ 6 تاریخ کو لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور چیف جسٹس کے حق میں ریلیاں نکالیں. لہٰذا اب کچھ لوگ اگر ان کی عمران خان کی مخالفت میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم چیف جسٹس صاحب کے رویے سے شاکی ہیں یا ہمارا ان کے بارے میں یا پارلیمان کا ان کے بارے میں اپنا ایک تحفظ اور نقطہ نظر ہے, تو کیا ہم ان کے خلاف ریلیاں نکالیں؟ کیا خان صاحب اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور ہم ان کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں؟ یہ اداروں کی بہتری ہے, یہ اسٹیبلٹی ہے. ہر معاملے پہ جا کے کھڑے ہو کے بغیر سوچے سمجھے باتیں کر دینا اور بعد میں اس کی صفائیاں دیتے رہنا, یہ کون سا وتیرہ ہے؟ یہ قابل مذمت بات ہے. جی بھٹی صاحب کشمیر ایکسپریس. سر کیا وزیر خارجہ G20 کے لیے بھی جانے کے لیے جا رہے ہیں, کیا ان کو سری نگر جانا چاہیے یا جائیں گے؟ سیکنڈ سر, آپ نے بھی ایک آزاد کشمیر کے حوالے سے کوشچن, آپ نے بھی ترمیم پیش کی تھی, صوبائی اختیارات دینے کے لیے واپس ہو گئی, اب 15ویں آئینی ترمیم کے لیے اجازت بھی مل گئی, پھر واپس ہو گئی. کہاں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں ان طرح؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ G20 کے تو اپنے ممالک ممبر ممالک ہیں, پاکستان شاید اس کا ممبر ہے ہی نہیں, تو ہمیں تو اس میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں, ہندوستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور سری نگر میں اس کا ایک آدھ وہاں پہ انہوں نے رکھا ہے. اس کی بھرپور طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں ممبر ممالک کو, پارٹیسپینٹس کو, کہ وہ سری نگر کیونکہ ایک متنازع علاقہ ہے, لہٰذا وہاں پہ ہندوستان کی اس سازش کے شکار نہ ہوں. پاکستان کی حکومت نے ان تمام ممبر ممالک سے رابطے کیے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. کشمیر کے اندر ہم نے جو انوملیز ہیں پچھلی حکومتوں کے دور میں, جو وہاں پہ قانون کیونکہ لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا, تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ تجربے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہ کنٹینیو ہوتی ہیں, جن میں کوئی رکاوٹیں یا خرابی آتی ہے اس کو آپ تصحیح کر لیتے ہیں. وہی ایک کوشش ہم نے کی تھی اور ان کی کنسلٹیشن سے کی تھی, لیکن اس پہ ایک یعنی بحث چھیڑی گئی, غیر منطقی بحث چھیڑی گئی. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری تھی. تو افسوس کی بات ہے, اب بھی ان کی مشاورت سے جو بھی قانون میں یا آئین میں ترمیم ہونی ہے وہ ان کی مشاورت سے ہوں گی, یونیلیٹرلی پاکستان اپنے طور پہ تو نہیں کرے گا. ظہیر عباسی صاحب APP پہ دیکھیے, اس کے فورم کے اوپر جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ اس ممبر ممالک کے جو آپس میں اس کا اپنا کانسیپٹ ہے اسی کے اندر رہ کے باتیں کریں نا. آپ نے جو فورم جس کے لیے ہے, جو سیشن جس کے لیے ہے, مثلا وہاں پہ انہوں نے کلائمیٹ کے لیے بھی بات کی, صرف ریجنل کوآپریشن کی باتیں نہیں کی. انہوں نے صرف افغانستان اور بیلاروس کی بات نہیں کی. جو سب سے بڑا ان کا ایشو تھا, یہ جس پہ سب سے زیادہ زور تھا, وہ کلائمیٹ چینج کا تھا. اور کلائمیٹ چینج کا شکار پہلے بھی پاکستان ہو چکا ہے, ابھی بھی, اس وقت بھی. جب اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں, یہ ان یوزول ہے ہمارے ملک کے اندر, اور ہماری فصلوں کی پیداوار جو ہے اس سے بڑی متاثر ہو رہی ہے. اپارٹ فرام دس کہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے, قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کا کاروباری طور پہ. لیکن اس کلائمیٹ چینج میں ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے. اس کی وہ ایڈوکیسی ہر جگہ کر رہے ہیں, اور جو بھی پراپر فورم ہوگا اس پہ ضرور بات کریں گے. پریس کانفرنس میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے, جو اس کا فورم ہے, کیونکہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپروپریٹ فورم پہ باتیں کریں.
ظہیر صاحب سماسا میرا سوال یہ ہے کہ کل جو پرائیویٹر کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے افغانستان اور پی ٹی آئی کے احتیاط بیان کے لیے پوچھوں گا کہ اس وقت جو افغانستان کی صورت حال ہے اور پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے کہ افغانستان سے جو گیس ہے وہ پاکستان امپورٹ کی جائے. موجودہ جو صورت حال ہے اس کو جو ٹی ٹی پی کا وہاں پہ رول ہے طالبان کا کنٹرول ہے اس پوزیشن میں کیا یہ کتنا ٹریڈ کی قابل رہا ہے. دوسرا سوال بہت سارے میں پہلے اس کا سوال کا جواب دے لوں. بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کو اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی وہاں سے کچھ تھریٹس ہیں, وہاں ہونے والے انٹرنل حالات کے بارے میں بھی ہیں, اور آج بھی چیئرمین صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے. میں آپ کا سوال ایڈریس کر رہا ہوں. آج بھی انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر پائیدار امن پاکستان کے امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے. سو ہم گلے شکوے اپنی جگہ, ہماری تکلیفیں اپنی جگہ, لیکن ہم وہاں پہ پائیدار امن کے خواہاں ہیں. اسی لیے کل جو کانفرنس ہو رہی ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا وہ بھی ہم اس لیے ہوسٹ کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے. اس کے باوجود جو تجارتی تعلقات ہیں دنیا میں وسٹ ایریاز کے اندر بھی تجارت ہوتی ہے, جہاں پہ سیکورٹی سچویشن بہت خراب ہوتی ہے وہاں پہ بھی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اپنے رستے پیدا کرتے رہنا چاہیے, لیکن پائیدار امن وہاں ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہوں گے اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. سر یہ جو میرے کھاتا کا دورہ ہے تو انڈیا میں اس سے آپ نہیں سمجھ ہے انڈیا میں فیوچر میں جو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ایک کنفلکٹ ہے بہت بڑا, اس سے پورا کا سفر کر رہا ہے. ایک دور کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کا معاملے بھی ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے ابھی بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے ہوتے ہوئے کچھ طالبان کے دیش کی طرف میں نے پہلے گزارش کی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. پہلے شاید میں اپنے مبہم الفاظ میں بات کر گیا, میں دوبارہ, اور میری طرف ذرا آپ توجہ رکھیے گا تاکہ میں آپ کا سوال ایڈریس کر سکوں. میں نے عرض کی کہ یہ ہندوستان کی دعوت نہیں تھی, یہ ایس سی او کی دعوت تھی. ہم ہندوستان نہیں گئے, ہماری درخواست نہیں تھی. ایس سی او کانفرنس چائنا لیڈ کرتا ہے, انہوں نے دعوت کی کیونکہ کانفرنس گوا میں ہو رہی ہے, لہٰذا دنیا کے کسی اور ملک میں جا کے شرکت نہیں ہو سکتی. سو وہاں صرف اس لیے گئے, اور یہ بہت کہا گیا اور اس کے خلاف باقاعدہ مہم بھی چلی, اور ہندوستانی میڈیا میں بھی تھا. وہاں پہ ان کی جو انتہا پسند تنظیمیں انہوں نے بھی تھریٹس دیے تھے, بینر بھی لگائے گئے تھے. یہاں بھی تحفظ تھا, لیکن چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں تو جاؤں گا, جو میں نے کہا ہے میں اس پہ کھڑا ہوں, اور میں وہاں جا کے کانفرنس میں اپنا پاکستان کا موقف پیش کروں گا. تو یہ سمجھنا کہ یہ ہندوستان گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, یہ درست موقف نہیں ہے. رہی بات اس حکومت سے کسی نیکی کی توقع, وہ تو نہیں, لیکن اگر نیکی کی توقع نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کوششیں کرتے ہیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو دنیا میں بہتر طریقہ کار ہے, وہ اڈاپٹ کیا جائے. ہم ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر چاہتے ہیں, ہم ایک اچھے ہمسائے کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں, ہم ایک اچھے ہمسائے کے طور پہ کوآپریشن چاہتے ہیں. لیکن جو صورتحال انہوں نے کشمیر میں کی ہے یا پاکستان کے خلاف کے ساتھ ان کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, ان کو ریزالو کیے بغیر کوئی ایشو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم چیئرمین صاحب کے اس دورے کو, جو کہ صریحاً پاکستان کی وکالت ہے, پاکستان کا مقدمہ ہے, اس کو ہم اس تناظر میں پیش کریں, لوگوں کی نظر میں اس کا امیج ذرا خراب کریں. یہ درست نہیں ہے. آخری سوال آپ نے ذکر کیا سر کی کمپین کا جو بلاول بھٹو کی بھارت روانگی کے موقع پر ان کے خلاف ان کے وہاں کے دورے کے خلاف کمپین کی جا رہی ہے. جیسے ہی ایس سی او کا اجلاس کا وہاں پہ شیڈول ہوا تھا اسی وقت سے بھارت اور پاکستان میں بلاول کی بھارت روانگی کے خلاف کمپین باقاعدہ شروع ہو چکی تھی. اور کہا یہ جا رہا ہے, حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں چائنا نے 40 مارچ پہ امریکہ کو بہت زیادہ سرپرائزز دی ہیں, اور یہ جو کمپین ہے, یہ کمپین اور ایس سی او کو ناکام کرنے کی جو کمپین ہے, یہ امریکہ کے کا ایلیمنٹ ہے. تو کیا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے پاکستان میں جو اس دورے کے خلاف جو ہے وہ کمپین یا وہ اس کی جو کام کراشیاں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی ان کا کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیے میرے پاس کوئی خبر تو ہے نہیں,
کہ میں اپنی خبر کی بنیاد پہ یہ کہہ سکوں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ نے جو سوال فرمایا ہے اسی کو خود دیکھ لیجئے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب سے یہ دورہ شروع ہوا، یہ شروع کا ہونے کا اعلان ہوا، ایسی کانفرنس کا اعلان ہوا، تو بلاول صاحب کے دورے کے خلاف یہاں بھی اور وہاں بھی ایک مہم شروع کی گئی، اور اس کے بارے میں تاثر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے اشارے پہ ہوئی ہے۔ یہ آپ نے ابھی سوال اس طرح کیا، تو ذرا غور کر لیجئے کہ وہاں تو چلو سمجھ آتی ہے کہ مودی اور آر ایس ایس اور ان کے لوگ اس کی مخالفت کریں، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان میں کون ہے جو اس کی مخالفت کر رہا تھا؟ کون ہے جس کا موقف مودی والا ہے؟ کون ہے جس کا موقف آر ایس ایس والا ہے؟ کون ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹور کو، وہاں پہ اس دورے کو یا ایس یو کانفرنس میں شرکت کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے؟ ہندوستان کی انتہا پسند اور پاکستان کے اندر وہ کون ہے؟ اس کا فیصلہ آپ اور قوم کیجیے۔ تھینک یو۔